सोचो मुझे वो लड़की याद आने लगी है, इस्लामी शहजादी याद आने लगी है। एक बाप है, इकलौती बेटी है, उसके बेटे भी 3 या 4 है। इकलौती बेटी बड़े प्यार से पाल रहा है। बाप हर वक्त अपनी बेटी को सामने रखना चाहता है। एक दिन हो गया, बेटी जवान हो गई, रिश्ता ढूंढने लगा। अच्छा रिश्ता मिल जाता है, लड़की भी अच्छी है, लड़का भी अच्छा है, दोनों का रिश्ता हो जाता है। अल्लाह अल्लाह जब शादी होती है तो ये बाप अपने दामाद के सामने कहता है, बेटा सुन ले, मेरे लाल सुन ले, मेरी इकलौती बेटी है, ये मेरा दिल है, मेरा जिगर है, मेरा टुकड़ा है, मेरी जान है। अगर इसको तकलीफ हुई बेटा मैं जीते जी मर जाऊंगा, मेरे लाल मेरे इसका ख्याल रखना। अल्लाह समद और बेटी से कहता है, बेटी सुन ले, नबी ने फरमाया है माँ बाप से ज्यादा हक बीवी के लिए शौहर का है। माँ नबी ने फरमाया है औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। शौहर की इजाजत के बगैर कभी घर से कदम भी मत निकालना। अल्लाह समद ये बीबी है, मियाँ बीवी दोनों रहते चले जा रहे हैं, बड़ी शानदार जिंदगी गुजर रही है। उस वक्त लाइट वाइट का जमाना नहीं था, दोनों मियाँ बीवी के डिब्बी और चिराग जला करते थे। दोनों मियाँ बीवी जिंदगी गुजार रहे हैं, शौहर कमा रहा है, बीबी मियाँ खा रहे हैं, बड़ी खुशियों में जिंदगी गुजर रही है। बाप दूसरे दिन तीसरे दिन बेटी को देखने आ जाता है और बेटी के पास बैठ के खुश होकर चला जाता है। माँ भी बड़ी खुश है, मेरी बेटी बड़ी खुश है, बाप भी बड़े खुश है, मेरी बेटी बड़ी खुश है। लेकिन अब वक्त ये आ जाता है कि उसके दामाद का काम बंद हो जाता है, यानी उसके शौहर, उस लड़की के शौहर का काम बंद हो गया। दोनों मियाँ बीवी थोड़े से परेशान होने लगे। दोनों मियाँ बीवी अब मशवरा कर रहे हैं, कहा काम क्यों नहीं चल रहा है। शौहर ने कहा सुनो मेरी बीवी, अगर मैं यहाँ रहूंगा तो काम नहीं चल रहा है, मगर क्या करूं, अगर आप इजाजत दे दो तो मैं कहीं दूसरी जगह चला जाऊं, मैं बाहर चला जाऊं। बीवी ने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी चले जाओ। बीवी के कहने से चला गया, लेकिन शौहर बोला अगर मैं चला जाऊं तो फिर मैं तुम्हारा मैका तो गाँव का है, मेरे घर में चिराग कौन जलाएगा, मेरे घर में डब्बी कौन जलाएगा, मेरे घर को रोशन कौन करेगा। अल्लाह समझ। वो बीवी कहने लगी ओ मेरे सरताज सुनो, अभी तक मैं फलाने की बहन थी, अभी तक मैं फलाने की बेटी थी, मगर अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ, अब मेरा घर ये तुम्हारा घर नहीं मेरा घर है, मैं इसको रोशन करूंगी, तुम्हारी इजाजत के बगैर नहीं जाऊंगी। शौहर चला जाता है, बेचारा कमाने के लिए चला जाता है। शौहर चलता चला गया, वहां पर कमाता चला गया। इधर बेटी, इधर वो बीबी रोजाना रात को कुरान पाक की तिलावत करती जा रही है। घर में अकेली है, कोई दूसरा नहीं है, रोजाना कुरान पढ़ती है। इसे सैयदा फातिमा याद आ जाती है। फातिमा ने कहा था अगर कोई बीबी रोजाना रात को सूरह वाक़िया पढ़े और पढ़ने के बाद शौहर के लिए दुआएं करे तो उसके घर की बीमारियां खत्म हो जाएंगी और बरकतें दूर हो जा, बरकतें आ जाएंगी। अल्लाह अल्लाह। उधर बीबी रोजाना पढ़ती चली जा रही है, इधर शौहर काम कर रहा है, पढ़ पढ़ के दुआएं कर रही है। ऐ अल्लाह मेरे शौहर की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। बीबी दुआएं कर रही है, शौहर उधर बीबी को याद कर रहा है। मोबाइल का जमाना नहीं था, फोन का जमाना नहीं था, बस दिल में याद कर लेते हैं। अल्लाह अल्लाह जमाना गुजरने लगा। इधर उस लड़की के बाप की तबीयत खराब होने लगी, इकलौती बेटी है, बाप की तबीयत खराब हो गई। बाप चारपाई पे आ गया, सारे लोग देखने के लिए जा रहे हैं, मगर बेटी का दिल नरम होता है। बेटा घर में रह करके इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाता जितनी जल्दी बेटी आ जाती है। अल्लाह अल्लाह। वो लड़की को पता चला तुम्हारे बाप की तबीयत खराब है, अब लड़की परेशान है, मेरे घर में मेरा शौहर नहीं है, मैं इजाजत किससे लूं, मैं अपने बाप को देखने कैसे जाऊं। इतनी प्यारी बेटी परेशान है। मौला
کو ٹھیک کر دو. نمازیں پڑھ پڑھ کے دعائیں کر رہی ہے, ادھر باپ کی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی. جب باپ کی طبیعت خراب ہوئی, بھیا آ گیا. بہن, باپ کی طبیعت خراب ہے, چلو. بہن بھائی کو چپٹ گئی, چھوٹا بھائی تھا, پیار کرتی تھی بہت زیادہ. بھائی کو چپٹ گئی اور چپٹنے کے بعد کہنے لگی بھیا جس وقت میرے باپ نے رخصت کیا تھا, یہ کہا تھا بیٹی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم مت نکالنا. میں کیسے جاؤں بھیا, باپ کو بتا دینا. ارے بھائی اکیلا چلا گیا, بہن نہیں گئی, لیکن گھر میں روتی رہ گئی. دروازے پہ کھڑے ہو کر کے بھائی کو دیکھتی رہی. جب تھوڑی دور چلا گیا, آواز دے لی, بھیا سن لے, باپ کو ڈائریکٹ منع مت کرنا, ورنہ میرے باپ کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی. کتنا خیال رکھ رہی ہے. وہ باپ کہہ رہا ہے میری بیٹی کو بلا دو. سارے لوگ دیکھنے جا رہے ہیں. باپ گھڑی گھڑی کہہ رہا میری بیٹی کو بلا دو, میرے لختے جگر کو بلا دو, میرے چاند کو بلا دو, میرے دل کے ٹکڑے کو بلا دو. اللہ اللہ, ادھر کیا کریں, کیسے آئے. پھر ماں نے بھائی کو بھیج دیا, چلا جاؤ. لیکن بہن پھر بولی بھیا کیسے جاؤں. ادھر باپ کا انتقال ہو گیا, بیٹی گھر پہ رہ گئی. بڑا منظر تھا. پتا چلا بیٹی کھڑے سے گر گئی, چکر کھا کر. کہنے لگی یہ وہ باپ تھا جو رخصتی کے وقت پہ چکر کھا کے گر گیا تھا. بیچارے غریب شوہر کو پتا نہیں, کیونکہ موبائل اور فون کا زمانہ نہیں تھا. لوگوں نے کہا غسل دے دو, کفن پہنا دو, مان کا ٹھہرو بیٹی آتی ہوگی. دروازے کو دیکھا جا رہا ہے, دیکھا تو خالی بھائی آ گیا, بہن نہیں آئی. کیا بات کا ماں, وہ تو گھر میں تڑپ رہی ہے, مگر شوہر نہیں ہے, اجازت کس سے لے. اللہ اللہ, ادھر باپ کو نہلا دیا, کفن پہنا دیا. بیٹی رو رو کے دعائیں کر رہی ہے, کفن پہنا دیا. لوگ جنازے کو لے کر کے چلے, جیسے ہی چلے ماں نے اعلان کر دیا سنو سنو, باپ کا جنازہ قبرستان میں بعد میں جائے گا, پہلے بیٹی کے گھر کو جائے گا. کم از کم باپ نہیں دیکھ پائے تو بیٹی ہی دیکھ لے, بیٹی دیکھ لے. اب باپ کا جنازہ بیٹی کے گھر کو چلا. جیسے ہی پہنچا سارے لوگ باہر, بیٹی اپنے باپ کو چپٹ جاتی ہے, اور چپٹنے کے بعد کہتی ہے بچہ میری شادی کیوں کر دی تھی, مجھے گھر سے کیوں نکالا تھا, میرے پاؤں میں زنجیر محبت کی کیوں باندھی تھی. اے بچہ پتہ نہیں تھا یہ دل دیکھنا پڑے گا. اب دو باتیں کر لو, اٹھ جاؤ مجھ سے دو باتیں کر لو. ارے باپ کیسے بات کرے گا, لیکن بیٹی کہہ رہی ہے بچہ باہر سے آتے تھے تو مجھے پوچھا کرتے تھے, آج اپنی بیٹی کو نہیں
نہیں پوچھ رہے ہو؟ اللہ اللہ، بیٹی نے اپنے باپ کی پیشانی کا چوم بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد اپنے پاؤں، اپنے باپ کے پاؤں کو چوما اور پاؤں پکڑ کے رو رو کے کہنے لگی، مولا پروردگار، میرے باپ کے گناہوں کو معاف کر دے، تجھے کربلا والوں کا واسطہ، پنجتن پاک کا واسطہ، اے مولا تو میرے باپ کو ٹھیک کر دے، میرے باپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ اللہ، بیٹی نے دعا کر کے پاؤں چھوڑ دیا، کہا جاؤ دیر ہو رہی ہے، میرے باپ کو لے جاؤ۔ یہ بیٹی ہوتی ہے، بیٹی باپ کو قبرستان لے گئے اور جیسے قبرستان میں دفن کیا، چلے گئے سب لوگ، مگر بیٹی روتے روتے برا حال ہے، روزانہ نماز پڑھ کے دعا کر رہی، اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما اور میرے شوہر کی کمائی میں برکتیں عطا فرما۔ آج بھی اس حال میں بھی میرے شوہر کی عمر میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ الصمد، وقت گزرتا گیا مگر وہ لڑکی سوکھ کے کانٹا ہو گئی، سرخ سفید تھی مگر سوکھ کھائی نہیں رہی غم میں، سوکھ کے کانٹا ہو گئی۔ ادھر شوہر اب واپس چلا، دیکھوں کیا حالات ہیں، اسے کیا پتا میرے گھر میں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اس نے اپنی بیوی کی مرضی کی چیزیں خرید لی، اسے پتا تھا میری بیوی کو کیا پسند ہے کیا پسند ہے، بڑے پیار سے رہ رہے تھے، لیکن جیسے ہی خریدی اس نے سوچا میں بیوی کے لیے یہ تحفہ لے لوں، یہ لے لوں، اور لے کر کے گھر کو چلا، بڑی خوشی خوشی آیا۔ اس غریب کو کیا پتا تھا گھر میں قیامت آ چکی ہے۔ اللہ اللہ، وہ بیٹی گھر میں، ادھر شوہر آ گیا، دروازے میں آ کر کے جب آواز دیتا ہے، او کنیز فاطمہ، جیسے ہی آواز سنی اس نے سوچا پہلے دکھا دوں کون ہے۔ جیسے ہی دروازے میں، جیسے ہی اندر سے دیکھا تو اس کا شوہر کھڑا تھا، یہ خوش ہو جاتی ہے، دوڑتی ہوئی گئی اور جا کر کے اپنے شوہر کے گلے میں ہاتھ ڈال کے چپٹ جاتی ہے اور اتنا روئی کپ کپانے لگی، شوہر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے رو رو کر کے رونے لگی، کانپنے لگی۔ شوہر بولا دیکھ میں یہ لایا ہوں، یہ لایا ہوں۔ جب دیکھا تو وہ گرنے والی تھی، شوہر نے چھوڑا بیوی کو پکڑا، کہا بات بتاؤ کیا بات ہے، بولو کیا پریشانی ہے۔ وہ رو رو کر کے کہنے لگی میرے سرتاج میں برباد ہو گئی، میرے سرتاج میری دنیا لٹ گئی، میرا سب کچھ ختم ہو گیا، سرتاج میں کہیں کی نہیں رہی۔ اللہ اللہ، شوہر کہنے لگا او میری بیوی بولو تم نے تم پہ کس نے ظلم کیا ہے، کیا تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ بیوی کہنے لگی او میرے سرتاج ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے جس باپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے تمہارے ہاتھ میں دیا تھا وہ باپ دنیا سے چلا گیا، جس باپ نے کہا تھا بیٹا یہ میری جان ہے میری روح ہے اس کا خیال رکھنا وہ باپ دنیا سے چلا گیا،
وہ باپ جو میرے لیے تڑپا کرتا تھا وہ دنیا سے چلا گیا. وہ باپ جو مجھے 2 دن نہیں دیکھتا تھا تیسرے دن گھر آ جاتا آج بغیر دیکھے دنیا سے چلا گیا ہے. وہ باپ دنیا میں مجھے یاد کرتا رہا مگر میں کتنی کم نصیب نکلی کہ میں اس باپ سے جا کے 2 باتیں نہیں کر پائی, میں اس باپ سے نہیں مل پائی. شوہر نے کہا کیوں نہیں گئی تم؟ بولو تمہیں جانا چاہیے تھا, تم کیوں نہیں گئی؟ کہا میں کیسے جاتی, میرا شوہر گھر پہ نہیں تھا, میرے سرتاج تم تھے ہی نہیں, میں اجازت کس سے لیتی, میں کیسے جاتی؟ میں اس لیے نہیں گئی. اللہ سمجھ. دونوں میاں بی بی بولا اگر میں ہوتا تو تمہیں بھیج دیتا, چلو ابھی چلتے. دونوں میاں بی بی پہنچ گئے اور بی بی پہنچی, شوہر پہنچا. بیٹی نے جب ماں کو دیکھا پھوٹ پھوٹ کے ماں کے قدموں پہ گر گئی اور تڑپنے لگی, ماں مجھے معاف کر دینا. کہا بیٹی میں نے تیری گھٹی میں پلایا ہی تھا. محلے کی عورتیں آ گئی ادھر ادھر. آج کل تماشگیر زیادہ ہوتے ہیں, تماشا دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں. کسی گھر میں لڑائی ہو جائے 2-4 اور آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہاں بڑھیا لڑو. صحیح بتا رہے ہوں میں؟ تماشے والے زیادہ ہوتے ہیں, بچانے والا نہیں ہوتا, تماشے والے زیادہ ہوتے ہیں. آئے بولے دیکھو کتنی بری لڑکی ہے, کتنی کیسی ہے. اس کے باپ یاد کرتے کرتے چلے گئے, یوں ہوا تو ہوا, یوں ہوا تو ہوا. نبی آ گئے, بولے کیا بات, کیا بات؟ آقا ایسے ایسے بات. اچھا معلوم ہے اس لڑکی نے کتنا بڑا کام کیا؟ بولے کیا کیا؟ جو لڑکوں نے نہیں کیا, کسی نے نہیں کیا, وہ اس لڑکی نے کیا. کہا کیسے؟ کہا اس کا باپ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جاتا, مگر اس بیٹی نے عمل کیا اور دعا کی تو اس بیٹی کی دعاؤں سے باپ